السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، راہی نجات پلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اس لیے لا حول کو لازم پکڑو، درود شریف کی کثرت کرو، ٹینشن دور ہوگا، ٹینشن کا خاتمہ ہوگا۔ قرض کا مسئلہ ہے، آسان ہے، محنت کرو، کوشش کرو، کاوش کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس وظیفے کو روز پڑھو۔ میرے کریم آقا کی زبان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اگر پہاڑوں برابر کسی پہ قرضہ ہوگا، اللہ اس کی بھی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ مال آنے کا بہترین ذریعہ، اگر سب سے زیادہ مالدار بننا ہے، مالدار بننے کا بہترین وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ دیکھو ہر نیکی پر کہا گیا کہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ، اس پر حضور نے فرمایا میزان بھر کے نیکی ملتی ہے۔ ارے کہیں نہ کہیں سے مال کا تعلق میزان سے ہے کہ نہیں ہے، ترازو سے ہے کہ نہیں ہے؟ ترازو سے کون سی چیز لیتے ہو؟ مال ہی تو لیتے ہو، مال ہی تو دیتے ہو۔ گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے، ارے نادان، جب اس کو پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے تو تیرا ترازو کب خالی رہے گا؟ اس لیے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالو۔ بات آگے کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں تو، لیکن اگر کوئی خودکشی کرتا ہے ٹینشن کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے، یا کسی اور سبب سے، معاشرے میں ذلت کی وجہ سے، تو ان کے لیے ایک حدیث پاک پڑھ کر جو اصل عنوان ہے اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل عنوان، اگر یہ سوچتے ہو کہ خودکشی کروں گا تو آرام پا جاؤں گا، یہ غلط فہمی ہے۔ زہر پی کے خودکشی کی تو جہنم کے اندر ہمیشہ زہر پلا پلا کے مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر چھری گھونپ کر کوئی ہتھیار گھونپ کر خودکشی کی تو جہنم کے اندر ہمیشہ تمہیں چھری گھونپی جائے گی اور فرشتے گھونپیں گے۔ آپ سوچیں کہ چلو ایک مرتبہ چھری گھونپ کر کے پھر آرام پا جائے، آرام نہیں ملے۔ کسی نے کہا تھا نا، گر یہاں چین نہ پائیں گے تو مر جائیں گے، گر یہاں چین نہ پایا تو مر جائیں گے۔ تو کسی دوسرے نے بھی جواب دیا تھا، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہاں سے تو رائے فرار اختیار کر رہے ہو کہ مر جائیں گے۔ موت مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل سے مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو، مسائل سے نپٹنے کی قوت اپنے اندر پیدا کرو۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ نامردی مت دکھانا کہ مسائل سے پریشان ہو کر کے معاذ اللہ اپنی جان دے دو، نہیں، چھری گھونپ کر کے مرو گے تو ہمیشہ جہنم میں چھری گھونپی جائے گی، کتنا دردناک عذاب ہوگا وہ۔ اسی طرح کوئی پھانسی لے کر کے مرے گا، پھانسی لے کر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں پھانسی لٹکائی جائے گی، اور آگ سے اس کو پھانسی، آگ کے پھندوں سے اس کو پھانسی دی جائے گی، آگ کے پھندوں سے اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جس نے پھانسی لی تھی، جس نے رسی پر لٹکا تھا، سوچو یہ رسی پہ لٹکنے کا دکھ تو تھوڑی دیر کا ہے، چند منٹ کا ہے جو ختم ہو جائے گا، لیکن جہنم کے اندر جو آگ کی رسی سے بار بار لٹکا کر کے پھانسی دی جائے گی، اس کے لیے کس کے پاس مدد طلب کرو گے؟ اس کے پاس کہاں جاؤ گے؟ اس کے لیے کس کے پاس جو ہاتھ پھیلاؤ گے؟ یہ تو اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے چند لمحوں کے آرام کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب مول مت لو۔ وہاں کا زہر کتنا دردناک ہوگا، وہاں کی چھری کتنی دردناک ہوگی، وہاں کے پھانسی کی آگ کے پھندے کتنے دردناک ہوں گے۔ اور اس سے بڑی بات میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پہ لعنت کرتا ہوں اور میں نے خودکشی کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جنت حرام ہے خودکشی کرنے والوں پر، اس لیے نہ کرنا، مت کرو۔ اس کا حل کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا حل کیا ہے۔ ایک تو حل یہ ہے
ٹینشن کا خاتمہ درود و سلام کی کثرت سے ہوگا. ایک لاہور شریف پڑھ، یہ روحانی علاج ہے اس کا. لیکن کچھ دنیاوی علاج بھی ہے، اب اس کی طرف چلتے ہیں. دنیاوی علاج اس کا کیا ہے؟ پہلے آپ سمجھیں. مسائل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. انسان کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1، ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ اس کا حل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. 3 قسم کے مسائل ہیں. پہلا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا حل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، انسان کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وقت آئے گا تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے. آپ حل کرنے جاؤ گے پریشان رہو گے، جتنا اس کو حل کرنے کی کوشش کرو گے اتنا پریشان رہو گے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انتظار کرنا پڑتا ہے. وقت آنے پر یہ حل ہوگا. جیسے کسی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، ایک مسئلہ ہے، مرد ہو یا عورت، رشتہ اس کو نہیں آ رہا ہے تو اس کی مرضی کا نہیں آ رہا ہے. اب وہ کیا کرے؟ پریشان ہے، ادھر 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 ہاتھ مار رہا ہے، خوب پریشان ہو رہا ہے. پریشانی بڑھتی رہے گی. ایسا مت کیجئے. آپ کو اگر مسئلہ درپیش ہے، آپ انتظار، صالح طور پر صحیح راستہ چل کر رشتہ ڈھونڈیے آپ، اور انتظار کیجئے کہ جب وقت آئے گا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ حل ہونے والا، اس کو حل ہونا ہے، لیکن یہ وقت سے پہلے آپ کی کوشش سے حل نہیں ہوگا. اگر آپ سوچیں کہ اپنا رشتہ کسی کے بھی ساتھ دوپٹے میں باندھ لے، نہیں ہو سکتا. میرے امام کہتے ہیں، اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. وقت آنے دو. وقت سے پہلے کوئی چیز طلب مت کیا کرو. وقت سے پہلے کسی چیز کو مانگا مت کرو. وقت سے پہلے کسی چیز میں عجلت مت کیا کرو. انتظار کرو، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے اللہ پہ اعتماد کرو. وقت آئے گا تو ہوگا. تو اگر رشتہ نہیں طے ہوتا ہے، ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صالح طور پر صحیح پاتھ سے، صحیح راستے سے ڈھونڈیے جو طریقے ہیں، مگر انتظار کیجیے وقت آنے کا. وقت آئے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نمبر 1، یہ ایسے اس طرح کے اور بھی مسائل. نوکری نہیں مل رہی ہے، کوشش کیجیے، کوشش کیجیے، وقت آنے پر وہ حل ہو جائے گا. یہ ہو گیا. نمبر 2، دوسرا مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ اس کا حل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا اور اس کا سولوشن کا اور اس کے حل کا کوئی وقت بھی نہیں آتا، تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا پڑتا ہے. چھوڑ دو اس کو، اس میں مغز ماری کر کے ٹینشن مت لو. کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. کسی مفکر نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ اگر چھت کی گھر گر رہی ہو، خوبصورت بات ہے. ماضی قریب کے ایک مفکر نے بہت اچھی بات کی تھی. کوئی مجذوب اس نے کہی تھی، یہ بات مجذوبیت چھائی رہتی تھی اس شخص پر، لیکن بات بڑی خوبصورت کی. اس نے کہا کہ اگر چھت گر رہی ہو بھاگو، چھت گر رہی ہو بھاگو، بچ جاؤ گے. لیکن آسمان گر رہا ہو رک جاؤ. آسمان اگر گر رہا ہو تو کیا کرو گے؟ چھت گر رہی ہو تو بھاگنے سے بچو گے. آسمان گر رہا ہو تو کیا کرو گے؟ اب کہیں بھی بھاگو، بھاگ تو سکتے نہیں، اور رک جاؤ. اب تو جو چاہے وہی ہو. اس کا کوئی حل نہیں ہے. ایک مسئلہ وہی جس کا حل ہے، وقت آنے کا انتظار کرو، پریشان نہیں ہونا. دوسرا یہ کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کے لیے پریشان نہیں ہونا، اس کے لیے راضی رہو. وہ بالکل ایسے ہی جیسے آسمان گر رہا ہو. اس کے لیے آسان مثال، آپ کا رنگ کالا ہے، آپ گورے ہونے کی کوشش نہ کریں، ہو نہیں سکتے. ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے. آپ کے ابا کسی ایسے برادری سے تعلق رکھتے جسے آپ پسند نہیں کرتے، آپ بدل سکتے. یہ آسمان گرنے کے مترادف ہے. یہ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو کچھ مسائل ایسے ہیں
جن پر آپ کو ٹینشن نہیں لینا، بس اس پہ راضی ہو جانا ہے، ٹھیک ہے یہی ہوگا. اب بدل نہیں سکتے، کچھ چیزیں تبدیل نہیں کر سکتے، تبدیل کرو گی بھی تو بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تیسرا مسئلہ وہ ہوتا ہے جس کا حل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے.